خواتین و حضرات، ہم اس وقت T2F کی جو گیلری ہے فرار گیلری میں موجود ہیں، اور ریفرنس ہے سبین محمود کی ڈیتھ اینیورسری 2015 24 اپریل کو سبین محمود کو شہید کر دیا گیا تھا۔ سبین نے 2006 سے لے کر اور 2015 تک T2F بنانے میں جو کردار ادا کیا، وہ آج ایک کمیونٹی اسپیس کی شکل میں، جہاں پہ آرٹ، کلچر، لٹریچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ موجود ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ سبین سے ان کا تعلق، ان کی ایسوسیشن بہت پرانی ہے۔ فہیم زمان خان ہمارے ساتھ ہیں یہاں موجود، شیما کرمانی صاحبہ موجود ہیں، اور عقیل عباس جعفری صاحب۔ میں ان لوگوں کے تعارف کرانے کی بالکل بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، اور ہم بات کریں گے سبین محمود کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے، اور جو میسج وہ انہوں نے دیا یا جو کام وہ کرنا چاہتی تھیں اس کے حوالے سے۔ شیما، آپ سے ہم بات شروع کریں گے، اور پیغام جو میں نے ان کا آخر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ T2F کی شکل جو انہوں نے دی تھی، اس کو ایک انہوں نے رول ماڈل یا ایک ماڈل بنایا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کراچی شہر میں، بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس کے ریپلیکاز اگر بنا دیے جائیں، اور اتنی ہی لبرٹی لوگوں کو ملے بات چیت کرنے کی جتنی یہاں پہ ملتی تھی، یا جو ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی تھیں، تو سوسائٹی میں ایک ہم بڑے پیمانے پہ تبدیلی محسوس کرنا شروع کریں گے۔ تو آپ بتائیے، آپ تو خود اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہی ہیں کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی، اور سبین کے ساتھ آپ کی جو دوست۔ جی، تھینک یو شکیل۔ میری تو ملاقات سبین سے بہت شروع سے ہے، کیونکہ جب اس نے ظہیر کدوائی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا کمپیوٹر پہ، اس وقت سے، اور بہت ہی شروع میں انہوں نے، ظہیر نے اور سبین کا اس میں بہت ہاتھ تھا۔ ایک CD بنایا تھا فیض صاحب کے اوپر، تو اس وقت سے کافی ملاقاتیں رہیں، اور پھر جب ظاہر ہے جب T2F بنا ہے، تو یہاں پہ یہ جو کانسیپٹ تھا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایکسائٹنگ کانسیپٹ تھا، اور جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ آئیڈیا کہ صرف یہاں پہ ایک T2F نہ ہو، مگر اس طرح کی کمیونٹی کلچرل سینٹرز مختلف علاقوں میں ہوں، تو جیسے سبین کہتی تھی کہ شی وانٹڈ ٹو ان سائلنس، مطلب جو باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں عام طور سے وہ کی جائیں، اور یہ ایک بہت اہم چیز تھی ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ اتنے ایک طرح سے سینسرڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں، جہاں ہر بات سینسر ہوتی ہے، جہاں پہ ہم خود سینسر کرنے لگتے ہیں۔ اور آئی تھنک جو امپورٹنٹ بات سبین کی مجھے سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ وہ ٹرینڈ سیٹر تھی بہت ساری چیزوں میں، اور ظاہر ہے مطلب وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کریج اینڈ بریوری، وہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ شی واز ایکسیپشنلی بریو، اور اس نے بہت چیزیں ایسی کیں جس میں رسک بھی انوالو تھا، مگر دیٹ از دا پائنیئرنگ اسٹیپ کہ آپ ایسی ایکشنز لیں جس میں رسک انوالوڈ ہو، جس میں جو پہلے لوگوں نے نہیں کیے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بہت ساری گفتگو ہوتی تھی، اس میں بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس ہوتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے جو عام طور سے جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، ینگ لوگ، اور پھر آڈینس میں بھی بہت ینگ لوگ، بہت نئے لوگ، اور یہ بڑھتا گیا، بہت اچھی طرح سے بڑھتا گیا، اور اس کا انکریجمنٹ ینگ آرٹسٹس کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ رہا ہے سارے۔ پھر جو اس کی
جو اس کے خیالات تھے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو آپ کو کرنا چاہیے. یہ چیز اس کے ذہن میں جو تھی اور یہ چیز لے کر کے اس نے خود بھی یہی کیا کہ شی تھاٹ دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ شی وینٹ اہیڈ ٹو ڈو اٹ اررسپیکٹو. تو آئی ریئلی تھنک کہ یہ دیز آر تھنگس فار وچ وی مسٹ ریممبر ہر. جی بہت شکریہ. عقیل آپ کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہو رہا تھا اور آپ غالباً اسلام آباد میں تھے. ڈاکٹر آصف فروخی بھی وہیں پر تھے جب آپ کو یہ اطلاع ملی تھی. تو تھوڑا سا ذرا تفصیلات. 2015 کی بات ہے ظاہر 24 اپریل کی. تو وہاں پر 2 ایونٹس ایک ساتھ ہو رہے تھے اسلام آباد میں. ایک وہ بک فیسٹیول ہو رہا تھا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا, اور اس کے اگلے دن سے ILF شروع ہونا تھا, اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول. تو وہ آخری دن تھا اسلام بک فیسٹیول کا. تو مجھے اچانک فیس بک پہ یہ اطلاع ملی مرڈر کی. تو ظاہر ہے وہاں پہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اس کو اپنے طور پہ کنفرم کرنے کی کوشش کی مختلف اخبارات وغیرہ سے. تو پتہ چلا کہ وہ اطلاع بدقسمتی سے درست تھی. تو آصف فروخی مجھے مل گیا. ہم جب گاڑی میں جا رہے تھے اپنے ہوٹل تو وہ آصف ساتھ تھے ہمارے. تو آصف کو میں نے اطلاع دی. آصف ایک دم سے سکتے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. ظاہر ہے میں نے کہا مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن میں نے ابھی مختلف ویب سائٹس پہ چیک کیے, پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ واقعہ ہوا ہے. تو خیر ظاہر ہے پھر آصف کو بھی اطلاع مل گئی, انہوں نے بھی کنفرم کیا ہوگا. تو اگلے دن پھر جو اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول شروع ہوا مارگلا ہوٹل میں, تو وہاں پر انہوں نے ایک سیشن کا اہتمام کیا. ظاہر ہے وہ فوری طور پر اسپیکرز کا اور جو لوگ بھی وہاں پہ پینل میں تھے ان سب سے کو رابطہ کر کے تو ایک پورا سیشن ہوا وہاں پر اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں سبین محمود کی یاد میں. لیکن وہ تو خیر ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ ایک شاکنگ کی صورت حال تھی جو اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں لوگ آئے تھے ان کے لیے بھی. اور ایک جو فضا بن گئی نا وہاں پر, وہ ایک بڑی اداس تھی اور بہت ایک غمزدہ سی فضا تھی. اور وہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ واقعہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, یہ کیوں ہوا. ظاہر ہے لیکن ہم لوگ چونکہ شروع سے یہاں آتے رہے ہیں TTUF میں, جب یہ خیبان اتحاد پہ تھا وہاں سے ہماری شرکت ہوتی رہی ہے ان کے پروگرامز میں. تو یہ تو اندازہ تھا کہ وہ کیا اسباب ہوں گے جو اس کا سبب بنے. ظاہر جس طرح کا یہ ایک آئیلینڈ بنا دیا گیا تھا کراچی میں, اور ایک آزاد فضا تھی یہاں پر, اور ہر موضوع پر گفتگو ہو سکتی تھی, ادب کے حوالے سے بھی, موسیقی کے حوالے سے, رقص کے حوالے سے اور پینٹنگز کے حوالے سے, جو مطلب شعبہ زندگی ہیں, فنون لطیفہ ہیں, اس کے لیے ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم تھا یہ TTUF. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور سبین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور ظاہر ہے اسی نوعیت کے پروگرام اب بھی ہو رہے ہیں یہاں پر. خود میری بیٹی یہاں پر آتی رہی ہے, یہاں پر وہ کلاسیں اٹینڈ کرتی رہی ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر کس طرح کی ایک بڑی صحت مندانہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور اس سے ہمارے بچوں کو اور ہماری ہم سے جو جونیئر جنریشن ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو یہ ایک بہت اچھے ایک پلیٹ فارم تھا, ایک بہت اچھا ادارہ تھا جو سبین محمود نے قائم کیا. اور یہ اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید پہلا ادارہ تھا, لیکن یہ کہ ابھی تک یہ کام کر رہا ہے ادارہ, اور اس کے جیسے آپ نے کہا کہ ریپلیکاز بننے چاہیے شہر میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی. تو یہ ایک بہت ضروری کام ہے, اگر اس پر کام ہو تو بہت یہی اصل خراج تحسین ہوگا سبین محمود کو. فہیم, سبین کا جو ایک رول تھا سوشل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا, ظاہر ہے آپ بہت زیادہ قریب بھی رہے سٹیزن فار ڈیموکریسی کے پلیٹ فارم سے بھی اور ادروائز بھی, اور پھر ان کے قتل کی جو تحقیقات ہوئیں اب تک اس میں بھی آپ کا کچھ عمل دخل رہا, تو تھوڑا سا تفصیل ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. ایک تو یہ کہ میں جب آ رہا تھا آپ کے ساتھ شرکت کے لیے, تو میں یہ سوچا تھا کہ میری سبین سے سب سے پہلے ملاقات کب ہوئی.
ایمانداری سے میں ریکال نہیں کر پایا کہ کب یعنی ایسا ہے جیسے میں اس کو ہمیشہ سے جانتا تھا. اچھا شیما نے کہا کہ سبین بہت بہادر تھیں. اچھا بہت ساری چیزیں جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی وہ اپنے ریفرنس سے اپنے اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت سارے موقع ایسے آئے زندگی میں جہاں پہ اصولاً بھاگ جانا چاہیے تھا, کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا, مگر یہ کمٹمنٹ کہہ لیجیے یا یہ کہ اگر ہم بھی بھاگ گئے تو پھر باقی کیا ہوگا اور کون بچے گا. تو اس میں مطلب میں کم سے کم میں اپنی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بہادری سے زیادہ مجبوری اور وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو مجبوری ہے وہ کم سے کم میری حد تک, اور وہی چیز مجھے سبین میں بعض اوقات محسوس ہوتی تھی. اس کو جب دھمکیاں ملتی تھیں یا اس طرح کی چیزیں آیا کرتی تھیں تو وہ شی وڈ کال می. اچھا وہ مجھے ہمیشہ فہیم صاحب کہا کرتے تھے. وہ بہت ہی کوئی آپ کو اگر فہیم صاحب کہہ کے بلائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 10 میل دور سے آپ سے بات کر رہا ہے, مگر شی واز ویری ڈیئر ٹو می اینڈ سم ہاؤ شی آلویز کیپٹ می ویری ڈیئر ٹو ہر ایز ویل. تو اس میں شیما مجھے مطلب وہ والی چیز اس میں وہ خوف بھی کہ یہ بنیادی جو آپ کا ایک انسان ہونا ہے نا, مگر آپ کو وہ موقع نہیں ملتا کہ جائیں تو جائیں کہاں. اچھا بھائی اگر کسی نے آ کے مارنا ہے تو مار دو, کہیں جا تو سکتے نہیں. تو وہ والی چیز مجھے سبین میں بہت زیادہ نظر آتی تھی. اور سبین میں جو بہادری کا ایک اور جو عنصر تھا وہ اس کے کمٹمنٹس, پولیٹیکل کمٹمنٹ, سوشل کمٹمنٹس, یہ سارے کمٹمنٹس تو اپنی جگہ آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ وہ موضوع جن کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی اس معاشرے میں, اور وہ بھی بالخصوص کسی لڑکی کے لیے یا خاتون کے لیے گے رائٹس کو سپورٹ کرنا یا اور سوشل کمٹمنٹس, ایسی چیزیں جو آدمی حیران ہو جاتا ہے جو ہم نے نہیں کیا. یو نو آئی مین ناٹ کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے, مگر وہی والی بات کہ جو ہم اپنے آپ سیلف سینسرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیلف سینسر کر کے اور ان چیزوں کے بارے میں سبین اتنے آرام سے مطلب پوزیشنز بھی لیتی تھیں, ایڈوکیٹ بھی کرتی تھیں کہ آدمی مطلب حیران ہو جاتا تھا. سبین کوئی مجھے کبھی نہیں لگا کہ سبین نے کوئی کارل مارکس یا لینن کو پڑھا ہو اور ان کو پڑھ کے انقلابی ہو گئی. یو نو آئی ایم شیور کہ اس نے لیفٹ کو پڑھا اور اس نے سوسائٹی کو. ہم لوگوں کے ساتھ تو نا ہم بہت ارلی ایج پہ ہم وی گاٹ اسٹک ود certain kind of books, certain kind of people. سبین واز جس کو آپ روشن خیال کہیں نا, جو اس کی زندگی کے سبین کے پاس کوئی بہت شی واز ناٹ اے لوگ T2F یا اس کے حوالے سے وہ سمجھتے شاید کوئی بہت پیسے والی خاتون ہوں گی. وہ ایک چھوٹی سی سیلری ڈرا کرتی تھی T2F سے. یو نو T2F ہمیشہ ریڈ میں ہوتا تھا, ایون جب وہ 2nd فلور تھا پھر T2F ہو گیا. تو وہ ایک بہت ہی بہت ہی اچھی انسان, جیسے آپ کی کوئی چھوٹی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کی کوئی دوست, اس طرح کی جو ہے نا وہ تھی. جن لوگوں نے اس کو مرڈر کیا, میں نے اپنے کانوں سے ان کی ایڈمیٹنس سنی ملٹری کورٹ میں بھی, اور جب انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں مجھے کوئی اس میں بال برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ سعد عزیز اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کو مرڈر کیا. کس کے کہنے پہ کیا, کیوں کیا, وہ میرے بہت ہی حیران کن ہے. کیونکہ جس قسم کی وہ گفتگو جس پہ سعد عزیز نے کہا کہ جی طالبان کے خلاف بات کی, سبین نے یہ کی, میں تو ٹیلی ویژن پہ اور وائس آف امریکہ پہ بیٹھ کے کہتا رہا ہوں ملالہ کی حق میں, اور طالبان کو وائس آف امریکہ پہ وہ کہتا ہوں کسی نے مجھے مرڈر نہیں کیا. تو آئی تھنک اٹ واز مچ مور دین. ٹھیک ہے, میں نے اور میری ایک ساتھی نے مل کر ہیرلڈ کے لیے وہ کوئی 6000 ورڈ کی اس کے اوپر وہ بھی کی. وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, آج تک کبھی کسی نے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا. وہ اسٹوری کبھی ہیرلڈ کی don.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, مل سکتی ہے. اس کو
وہی سعد عزیز والے جو ہیں صفورہ گوٹ کے اوپر جو مرڈر ہوا بس میں، پتہ نہیں کوئی 40-45 لوگوں کو مار دیا، اور اس کے بعد ہوا پھر ملٹری کورٹ سے سزا بھی ہو گئی. اب نہ جانے قاتل جو ہیں شاید کوئی کہتا ہے کہ کراچی جیل میں ہیں، یا شاید کہیں ادھر ادھر سلپ کر گئے، کیا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم. سزا تو کسی کو ہوئی نہیں. عام طور پہ اس طرح کے قتل غارت گری کے نتیجے میں سزائیں عام طور پہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان سازشوں کے ڈانڈے نہ جانے کہاں سے کہاں جا کے ملتے ہیں. اسی طرح سے بابو غلام عباس کا مرڈر، جو سبین کا ڈرائیور تھا، وہ اس دن 24 اپریل کو رات 9:15 بجے جب سبین ڈرائیو کر رہی تھیں اور ان کی والدہ میمی برابر بیٹھی تھیں، بابو غلام عباس پیچھے بیٹھا تھا. میں اس کو کہتا تھا بابو غلام عباس کو کہ بابو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم سبین کے پیچھے تھے، تم نے قاتلوں کو نہیں دیکھا. تو وہ بہت جزبوز ہو کے کہا کرتا تھا کہ فہیم صاحب آپ جانتے نہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی مار دیں گے، ہمیں بھی مار دیں گے. اور میں کہتا تھا یار تم تو 5 وقت نمازی ہو، تم سبین بالکل تمہارے ہاتھوں میں، تم نے ڈرائیونگ تو مطلب بہت زیادہ کلوز وہ تھا. تم ایک دن آئی تھنک 7 ستمبر کی بات ہے یا جمعے کا دن تھا، نہیں 7 ستمبر تو بعد کی بات ہے، ایک جمعے کے دن اس کا فون آیا. اس نے مجھے کہا فہیم صاحب میں نے آپ کے پاس آنا ہے، آ کے جو ہے میں نے کہا آ جاؤ. تو وہ مغرب کے بعد میرے پاس گھر پہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کہتے تھے ایسا کرو، اور یہ پولیس والے کہتے تھے کہ یہ وہ دور سے آئیڈینٹیفیکیشن کرائیں گے، اور مجھ سے تو مجسٹریٹ نے اس لڑکے کے باقاعدہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھوا دیا، اور مطلب بالکل انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت بوکھلایا. میرے پاس اس کو تسلی تشفی کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. تو میں نے بابو غلام عباس کو کہا کہ بابو اللہ کی ذات میں بھروسہ کرو، تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، تم نے برا کام نہیں کیا. مگر اس کے بعد پھر شاید 7 سپٹمبر کو اس کے بھتیجے کی کال آئی کہ فہیم صاحب اس کو غلام عباس کو مار دیا. تو پھر میں اس کے بعد اس کے گھر گیا، تو گھر تو بند تھا. یہاں کرنگی میں، شاید وہ کرنگی جمپ، ناصر جمپ کا علاقہ ہے، وہ وہاں پر اس کا گھر تھا. تو اس کا تھا، اس کے پیچھے بیٹی اور داماد کا جو گھر تھا. انہوں نے بتایا کہ جی وہ پہلے شاید جمعے کو ایک عورت، مرد اور 2 یا 3 لوگ آئے تھے. پھر بعد میں تو اس دن بابو غلام عباس تھا نہیں تو چلا گیا. پھر اس کے بعد پیر کو جو ہے وہ آئے، تو انہوں نے اس کو بلایا بابو غلام عباس کو. اس کا بیٹا تھا اسامہ نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھ کے نیچے آئے بابو غلام عباس، اور پھر بیچ میں کوئی تو میں جیسے ہوتی ہے موٹر سائیکل پہ. اس کے بعد بڑے آرام سے جو پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا شخص تھا، اس نے پستول نکال کے بابو غلام عباس کو جو ہے گولی مار دی. اور وہ جو آگے موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ گھبرا کے یا ناراض ہو کے موٹر سائیکل لے کے چلا گیا. یہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور جس آدمی نے قتل کیا وہ بھاگتا ہوا پستول لے کے چلا گیا. تو بس اس کے بعد کیا ہوا، سبین کے لیے تو پھر بھی تفتیش ہوئی، بابو غلام عباس کے نہیں. تو یہ بہت ہی جی پلیز اجازت ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، مگر میرے سامنے جو چیز جس پہ سوچنا چاہیے کہ سبین ایک واز اے سنگل وومن. تو اس معاشرے میں ایک سنگل عورت اتنی ہمت کر کے اتنی چیزیں کر رہی ہے. آئی تھنک یہاں اس معاشرے کی مسوجنی جو ہے نا، اس میں یہ برداشت نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ اکیلی عورت ہے اور یہ ایسی چیزیں کر جا رہی ہے جو کہ جس کو کہنا چاہیے کہ اجازت نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو ہمارے پیٹریارکل سماج کی جو مسوجنی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ T2F اگر صرف کوئی مرد چلا رہا ہوتا تو شاید اس طرح سے اس کو نہیں ٹارگیٹ کیا جاتا جیسے سبین کو کیا جاتا، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ اس معاشرے میں کہ ایک عورت اس طرح کے کام کر رہی ہے. اور جو اس کا آؤٹ اسپوکننس تھا، مطلب جتنے کنوکشن سے، کیونکہ
ऑनेस्टी की भी बात करनी चाहिए. मैं समझती हूँ कि शी वॉज सो ऑनेस्ट कि वॉट एवर शी बिलीव्ड इन शी सेड. एंड जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मतलब इर्रिस्पेक्टिव कि इसके क्या असरात होंगे, शी सेड कि जो सच है वो तो कहना चाहिए. शी ऑलवेज सेड दैट. हाँ. और तो आई थिंक जो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंग वेमेन इन दिस कंट्री. कि अगर आप क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ देखिए माशरा इस हद तक पहुँच गया कि लड़कियाँ तब्दीली चाहती हैं, चेंज चाहती हैं माशरे में. दे वांट टू असर्ट द इंडिपेंडेंस, दे वांट फ्री विल, फ्री थिंकिंग, ताकि वो चूज़ कर सकें अपने लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने डिसीशंस, अपनी चॉइसेस. और शी रिप्रेजेंटेड दैट. और this society is not going to allow that. So she was in that sense a huge inspiration, जो कि जिसको acknowledge करना बहुत ज़रूरी है ना. हाँ. मैं जब वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर, I mean I was also called as one of the witnesses. मैंने इंसिडेंट तो नहीं देखा, मगर जो बाद में चीज़ें हुई या उसमें बहुत सारी चीज़ों में चूँकि इन्वॉल्व था, तो मैंने आज तक मेरे थोड़े से फासले पर ये पूरा जो गैंग था, ये साद अजीज़ और ये सारे ताहिर, मुझे लोगों के उनके नाम नहीं याद, वो सब इधर बैठे थे. तो मैंने उस वक्त भी इनको ये कहा, मैंने इनको बदनसीब लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने कितने अच्छे इंसान को किस बेदर्दी से मार दिया. और शीमा बिल्कुल सही कह रही हैं कि शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन. शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, यू नो. आई मीन, और मैं तो हर चीज़ अपने हवाले से बात करता हूँ. तो शी वॉज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. आई मीन इंसान थी वो, कोई नेपोलियन नहीं थी, वो कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं थी, ठीक है ना. वो जितना एक आम इंसान कमज़ोर या ताकतवर, बुज़दिल या बहादुर होता है, वो उसकी जो है एक जिंदा पेकर थी जब तक होती. अच्छा, मेरी पहली मुलाकात फ़हीम उनसे हुई सबीन से. तो ख़ियाबान इत्तेहाद पे एक बिल्डिंग है प्राइम सेंटर के नाम से, जिसमें सेकंड फ्लोर पे सबीन होती थी और फोर्थ फ्लोर पे हमारा अखबार का दफ्तर होता था. उस रेफरेंस से 2-4 मरतबा उनके पास आना जाना हुआ, और फिर वहाँ पे जो गैलरी और एक्टिविटीज़ इस तरह की सारी चीज़ें देखी, तो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन मुझे भी मिली. फिर दूसरा जो मरहला आया वो फैज़ साहब की 7 साला जब जश्न की तकरीबात हो रही थी, तो सिटीज़न फॉर डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी. उसमें ज़ाहिर है फ़हीम भी, आप भी और सारे लोग किसी न किसी हवाले से इन्वॉल्व थे. तो बैठक भी अमूमन यहाँ पर होती थी, और कई किताबचे और कई तख्लीक़ात जो है वो यहाँ बैठकर तैयार की गई. तो ये वो हवाला था. लेकिन जो सबसे मज़बत बात है या जो सबसे अहम बात है वो ये कि द सेकंड फ्लोर या T2F या पीस नीश जो बुनियादी तौर पे एक मेन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब उस हद तक इस्टेब्लिश हो गई है जो उसकी लेगेसी को लेकर आगे चल सकती है. और ख़ास तौर पे हमारा जो रेफरेंस है वो प्रमोशन ऑफ आर्ट है, कल्चर है, डायलॉग है, डिबेट है और ये सारी चीज़ें. तो आप अकील क्या देखते हैं कि फ्यूचर में ये इदारा जो है वो कुछ और मज़ीद बेहतर किरदार अदा करेगा, या इसके रेप्लिकास बनाने की तरफ लोग सोचेंगे, देखेंगे? आप किस तरह से देखते हैं? भाई सच्ची बात यह है कि जब ये इदारा शुरू हुआ 2007 में और 2015 तक सबीन की ज़िंदगी में, ख़ुद मैंने कई दफ़ा सोचा ज़ाती तौर पे कि मैं ख़ुद को इस तरह का एक इदारा कहीं शहर में क़ायम करूं और जिसमें इसी नौइयत के एक्टिविटीज़ हों और फ़नून लतीफ़ा के प्रमोशन के लिए हम काम करें. और फ़नून लतीफ़ा के प्रमोशन से भी हटकर जो मुझे इस इदारे की बात बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी, यहाँ पे एक डायलॉग की फ़ज़ा थी, मुकालमे की फ़ज़ा. और आपको मालूम है कि जब तक माशरे में मुकालमा नहीं होता वो माशरा जो है वो एक हबज़दा माशरा बन जाता है और लोग जो हैं वो फिर अपनी अपनी डफली बजाने लगते हैं. कोई किसी की बात सुनने के लिए, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होता. तो ये जो T2F ने हमें एक सोच दी थी, एक अप्रोच दी थी कि मुकालमा होना चाहिए
اور یہی صورتحال ہم نے آرٹس کونسل میں بھی ڈسکس کی کہ آرٹس کونسل میں بھی مکالمے کی فضا کو فروغ دیا جائے, لوگ اپنی بات کریں وہاں پر اور کھل کر بات کریں ہر موضوع پر. تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب 2015 میں یہ واقعہ ہوا تو ایک لوگوں کو شوق تو ہوا کہ یہ تو ایک اچھی فضا بننے جا رہی تھی شہر کی, اور ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں پر ہم مکالمہ کر سکتے تھے اور فنون لطیفہ کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے فروغ کے لیے کام کر سکتے تھے. تو لیکن یہ کہ اب آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوکنس ہوتا ہے, وہ ایک آگ میں جل کے مر جاتا ہے, پھر اسی کی راکھ سے وہ دوبارہ جنم لیتا ہے, ایک خیالی پرندہ ہے. تو اسی طرح سے یہ T2F جو ہے وہ دوبارہ اس نے جنم لیا ہے, اور دوبارہ اس نے اپنے جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ دوبارہ شروع کی ہیں, اور اب فضا بہرحال بہتر ہے شہر کی بھی اور ملک کی بھی, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح کے اور ادارے اس شہر میں بھی قائم ہو سکیں اور ملک میں قائم ہو سکیں, اور دوسرے شہروں میں جیسے وہاں پہ لاہور میں نیرنگ گیلری ہے اور اسلام آباد میں بھی اس طرح کے 1-2 گیلریز ہیں. تو یہ سب سے بہتر خراج تحسین جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں سبین کی یاد میں, تو یہ گفتگو تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی, لیکن اگر ہم سبین کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور سبین کے کام, سبین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا کام تھا, جو اس کی اپروچ تھی, جو اس کی سوچ تھی, اس کو ہم آگے بڑھائیں اور پورے ملک میں اس طرح کے ادارے قائم کریں, اور وہاں پر اس طرح کی اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک آزاد مکالمے کی فضا کو فروغ دیں. یہ سب سے اچھا خراج تحسین ہوگا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اصل میں T2F کے بہت اثرات ہوئے ہیں معاشرے پہ, اور ابھی تک چل رہے ہیں. مطلب ابھی جو مثال کے طور پہ عورتوں کے نسبت سے جو میں نے بات کی تھی, تو آئی فیل کہ جو عورت مارچ ہو رہی ہے, اور اس میں سبین کا بہت ہاتھ ہے, کیونکہ جو ٹرینڈ اس نے سیٹ کیا کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں اپنی آزادی پہ تو آپ کچھ کریں اس کے لیے, اینڈ شی وینٹ آؤٹ اینڈ ڈیڈ اٹ. سو آئی تھنک اے لاٹ آف ریپل افیکٹ بہت ہوا ہے. پھر جو عقیل صاحب نے جعفری صاحب نے بات کی کہ ہونا چاہیے اس طرح کی, میں سمجھتی ہوں ہو رہا ہے. دیکھیے لیاری میں اتنے فورمز بن گئے, ینگ لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے جو بھی چھوٹی سی جگہ ملی وہاں پہ گفتگو شروع کر دی, جو مکالمہ کی بات ہوئی ہے. تو آئی تھنک پیپل آر ڈوئنگ اٹ, دیو آلریڈی ٹیکن اپ دیٹ. تو ایک طرح سے دس واز اے ہول پرپز کہ ایک موومنٹ بن جائے نا. آئی تھنک دیٹ موومنٹ ہیز اسٹارٹڈ. تو میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو چیز ایک طرح سے سبین نے جو شروعات جو کی تھی, جو سوچ ڈالی تھی, دیٹ از کنٹینیوئنگ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اٹ از اے کائنڈ آف اے ریولیوشنری موومنٹ. کہ آپ ٹاپکس اٹھائیں, آپ مطلب دا ویری فیکٹ کہ دیکھیے وہ گرامر اسکول کی پڑھی ہوئی, مگر اتنی اس کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی تھی. شی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹڈی اردو. اس نے اردو سیکھی, اس نے اردو شاعری سیکھی, پھر اس نے قوالی کو یہاں پہ جو پروموٹ کیا. آئی مین آئی تھنک دیز آر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اثر اب تک چل رہا ہے, اور جو ینگ لوگوں نے پھر ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا. اس سے پہلے بہت یہاں پہ جو لوگ آتے تھے, جب ہم دیکھتے تھے وہ جو ایونٹس آرگنائز, تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے تھے جو ینگ لوگ جو آتے تھے وہ انہوں نے پہلے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں, نہیں سنی تھیں. سو دیٹ واز اے ہیوج ایکسپوجر. اینڈ آئی تھنک جو ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اٹ واز لوگوں کا کرٹیسزم تھا کہ ذرا ایلیٹسٹ جگہ ہے, بٹ ایکچولی دس اسپیس واز ٹوٹلی کلاس لیس. Because Sabeen herself was ہاں اب دیکھیے نا فہم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو she believed in a classless society. تو وہ چیز مینیفیسٹ تھی T2F میں کہ ہر طبقے کے لوگ آتے تھے, ہر مذہب کے لوگ آتے تھے, ہر عمر کے لوگ آتے تھے. سو دے ور آل جنریشنز ہیئر اینڈ دیٹ واز اے ویری نائس تھنگ. دے ور دیکھیے ناظم آباد سے لوگ آتے, فیڈرل لیاری سے لوگ آتے تھے, ہر طرف سے لوگ آ کے یہاں بیٹھتے تھے, گفتگو سنتے تھے, بلکہ ان کو مواقع بھی ملتے تھے کہ وہ اپنے آئیڈیاز سامنے لائیں لوگوں کے, اپنے چیزیں دکھائیں لوگوں کو. سو اینڈ آئی تھنک اس کا اثر
پازیٹیو بہت ہوا ہے معاشرے میں, کراچی میں خاص طور سے. آئی مین آئی کانٹ اسپیک فار ادر سٹیز, بٹ آئی تھنک اٹ از این آن گوئنگ پروسیس اینڈ اٹ ول آلویز بی دیر. یہ ادارہ رہے نہ رہے از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ایز اے فیکٹ دیٹ جو موومنٹ اس نے شروع کیا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو چینج سوسائٹی. شیما کی بات پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا اقبال ساجد کا, کہ جو اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر بڑا وہ پورا اترتا ہے. وہ شعر کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تو فہیم آپ آخری بات ضرور کریں, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ لیاری ہو یا شہر کے دوسرے علاقے ہوں, لوگوں پہ اس کے اثرات ضرور مرتب ہوئے ہیں, لیکن ایک بڑا انفارچونیٹ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک پروگرام جو لمس میں ہونا تھا وہ روکا گیا, وہ رک گیا, وہ یہاں ہوا. شہباز بھٹی کا مرڈر ہوا, اس کا ریفرنس جو ہے وہ ایک شہر کے بڑے جو ثقافتی مرکز ہے وہاں پر ہونا تھا, وہ روکا گیا. اس کو ہمیں یاد ہے کہ آپ ہی لوگوں نے کس طرح سے پھر اس کو مینوپولیٹ کر کے اور پریس کلب کی طرف کہیں پہ لے گئے تھے, اور پھر وہ ریفرنس جو ہے وہ وہاں پر ہوا. تو ایک طرف تو لوگ انسپریشن لے بھی رہے ہیں, موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں, دوسری طرف جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جہاں پہ ان کو بھی اسٹینڈ کرنا چاہیے یا جو کریج شو کرنی چاہیے, وہ وہاں سے جو بیک آؤٹ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسکریجنگ بھی ہوتا ہے. اینی ویز فہیم آپ اپنی بات جاری رکھیں. میں اصل میں بات ہو رہی تھی سبین کی, مطلب دوسرے شہر کے علاقوں میں سبین کی بڑی حسرت تھی کہ جو آپ کا یہ یونیورسٹی یا کالج کا جو ٹاؤن ہے, نیپا کے آس پاس یونیورسٹی ہے, اردو کالج, کراچی یونیورسٹی, NID اور دیگر ادارے, تو وہ ایک T2F کا چیپٹر یا ریپلیکا یا اس طرح کی چیز وہاں بنانا چاہتے تھے. سو دیٹ از. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ٹرکی گیا ہوا تھا, سبین بھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے ٹرکی کے ایکسپیرئنس پہ. تو وہاں ٹرکی میں ہوتا ہے کہ جو یہ اسکول وغیرہ جو ہیں, جو خاص کر کے جو استنبول سے باہر دیار باکر, گزنٹیپ اور حالے, جس طرح وہاں پہ رات کو اسی طرح کی محفلیں جو ہیں, مطلب دن میں تو بچوں کے اسکول اور ہوتے ہیں, اچھا وہاں عام طور پہ اسکول میں گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو وی ور ڈسکسنگ دیٹ. تو سبین کا خیال یہ تھا کہ ارباب اقتدار سے بات کرنی چاہیے کہ نہ کہ جیسے یہ جگہ ہے, جگہ جو ہے کراچی میں سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ زمین کی ہے, پراپرٹی کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو جب تک اس کو ہاؤ ڈو یو گو اراؤنڈ اٹ, کہ آپ شام میں کراچی میں اب ایک یہ چائے خانے کی تحریک چلی ہے, لوگ رات کو چائے وائے پیتے ہیں, تو وہاں پر جہاں کتابیں ہوں شیلفس میں وہ بند ہو گئے, دن میں وہ بچوں کے اسکول کا گراؤنڈ ہے, رات میں وہاں پر کلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو ڈسکسنگ مطلب اتنی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں, مگر اگین وہی سبین جیسا ذہن, سبین جیسا انیشیٹو چاہیے جو ان چیزوں کو آگے. ہم سارے لوگ اپنی اپنی زندگی کے چکرویوں میں پھنسے ہوئے ہیں, شاید ہمارے لیے یہ ممکن نہیں, مگر بہرحال ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو لے کر جو ہے آگے چلیں. اور جہاں تک آپ کی بات ہے, میں اجتناب کر رہا تھا اس پروگرام سے جو لمز میں ہونا تھا اور پھر یہاں ہوا, تو وہ قوتیں, وہ ادارے جو اس ملک کو, ایک خاص اس قوم کو, اس معاشرے کو ایک خاص سانچے میں ڈھال کے رکھنا چاہتے ہیں, جو ایک محدود روشن خیالی بھی کا ایک ڈھکوسلا بھی رکھنا چاہتے ہیں, دوسری طرف رجت پسند قوتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سبین کی اور ان کی جو لڑائی ہے وہ تو جاری رہے گی. اب یہ وقت کہاں اس کو لے کے جاتا ہے صرف آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں لوگوں کا, عقیل صاحب, شیما صاحبہ اور فہیم. اور خواتین حضرات, ایک فیض صاحب کے کچھ اشعار سینکڑوں مرتبہ پڑھے گئے, ہزاروں مرتبہ پڑھے گئے, ہزاروں جگہوں پہ پڑھے گئے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج اس کا یہ موقع جو ہے بہت ہی برمحل ہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم,
اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہماری قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. بہت ہی ریلیونٹ ہے. بہت شکریہ.